السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، بزرگوں، نوجوانوں، پردہ نشین مائیں اور بہنوں، آج کے درس کا عنوان ہے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت۔ ہر آدمی، ہر مومن اس بات کا پورا یقین رکھتا ہے کہ اس ساری کائنات کو پالنے والا اللہ ہی کی ذات ہے، چاہے وہ انسان ہوں، پرندے ہوں، جانور ہوں، سمندر کی مچھلیاں ہوں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہوں، یا زمین کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑے ہوں، سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ آئیے اس کی دلیل میں قرآن و حدیث کی سے ہم لوگ دلیل لیتے ہیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کی یہ آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس آیت کے ذریعے ہمیں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، یعنی سارے عالموں کا رب ہے، یعنی پالنے والا ہے۔ سارے عالم، اس میں انسانی دنیا بھی ہے، جانوروں کی دنیا بھی ہے، پرندوں کی دنیا بھی ہے، اور جو نظر نہیں آتے ساری مخلوقات، سب کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت کے اثبات میں فرماتا ہے، قل من رب السماوات والارض قل اللہ۔ اے ہمارے نبی کہہ دو کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے۔ لوگوں سے پوچھو، مشرکین مکہ سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے، اور ان کو بتا دو کہ وہ اللہ ہی ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ اپنے رب حقیقی ہونے کا ثبوت اس طرح ہمیں بتلاتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، لا الہ الا ہو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین۔ آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، ان سب کا پروردگار یعنی پالنے والا اللہ ہی ہے، اگر تم یقین کرتے ہو۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ مخلوق اس کے درمیان ہے، سب کا پالنے والا اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے، وہی تمہارا اور تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس واقعے کا ذکر فرماتا ہے، اس میثاق کا ذکر فرماتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی پشتوں سے اس کی ربوبیت کا اقرار کرایا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی اور انہیں ان کے اوپر گواہ بنایا اور پوچھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا تھا، ہاں، کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے اور ہم اقرار کرتے ہیں۔ تو ان آیتوں سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا رب ساری کائنات کا رب یعنی پالنے والا پروردگار اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مشرکین پر حجت قائم کرتے ہوئے فرماتا ہے، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ قل افلا تتقون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کرتے ہوئے ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا رب کون ہے، یعنی ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم، جو اللہ کا عرش ہے، عظیم عرش ہے، اس کا رب کون ہے؟ تو مشرکین کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔ تو فرما دیں
फिर तुम क्यों नहीं डरते। और आगे चलकर हमें इस बात का भी पता चलता है कि जितने भी रसूल आए, पैगंबर आए, नबी आए, सब ने भी अल्लाह ताला को कायनात का रब होने की शहादत दी है। आदम अलैहिस्सलाम अपनी दुआ में कहते हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे पालने वाले, हमने अपने जानों पर जुल्म किया है, और अगर तूने हमें माफ़ नहीं किया, यानी नहीं बख्शा, और हम पर रहम नहीं किया, तो हम खसारा पाने वालों में हो जाएंगे, यानी नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। इस आयत से भी हमें पता चलता है कि हमारा रब अल्लाह ताला ही है। नूह अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह ताला से फरियाद की, रब्बी इन्नहुम असौनी वत्तबऊ मन लम यजिदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा। नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला से फरमाते हैं, ऐ मेरे रब, उन्होंने यानी नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने, उन्होंने मेरी नाफरमानी की और उन बड़ों यानी मालदारों की पैरवी की है, जिन्हें उनके माल व औलाद ने नुकसान ही पहुंचाया है। फिर अल्लाह ताला इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी भी हमें ये बतलाते हैं कि सारी कायनात का रब अल्लाह ताला ही है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने लिए और अपनी औलाद के लिए इस तरह दुआ करते हैं, रब्बि जअल हाज़ल बलदल आमिना वजनुबनी व बनी अन नाबुदल अस्लाम। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे पालने वाले, इस शहर को अमन वाला बना और मुझे और मेरी औलाद को बुतों की इबादत से बचा। वजनुबनी व बनिया अन नाबुदल असनाम, सनम यानी बुत हैं, पत्थर से या लकड़ी से या मिट्टी से जो भी बनाते हैं, बुतों की शक्ल जिन्हें दी जाती है, उनको सनम कहते हैं। तो इस आयत के ज़रिए भी अल्लाह ताला हमें बतलाते हैं कि अल्लाह ताला हमारा रब है, यानी पालने वाला है। फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलाम अपनी दुआ में इस तरह इजहार करते हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। ऐ मेरे पालने वाले, देखिए दुआ के शुरू में भी मूसा अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं, रब कह रहे हैं, रब्बि इश्रह ली सदरी, ऐ मेरे पालने वाले, मेरा सीना खोल दे, मेरे मामलात में आसानी अता फरमा, और मेरी ज़ुबान की गिरह जो पकड़ है, जो रुकावट है, उसको दूर कर दे, ताकि ये लोग मेरी बात समझ लें, और मेरे घर वालों में से मेरा वज़ीर भी मुकर्रर कर दे। तो इस आयत से भी हमें पता चलता है कि हमारा रब अल्लाह ताला ही है और अल्लाह ही हमारा रब है। बुज़ुर्गों और दोस्तों, आगे अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी यूँ फरमाता है, या बनी इसराइल अबुदुल्लाह रब्बी व रब्बुकुम इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना व मावाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। ऐ बनी इसराइल, अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा रब है। तो इस आयत में भी अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ुबानी बनी इसराइल से खिताब फरमा रहे हैं कि ऐ बनी इसराइल, मेरा और तुम्हारा रब है, अल्लाह ताला ही रब है। जिसने इसके साथ शिर्क किया, यकीनन अल्लाह ने उस पर जन्नत हराम कर दी, यानी जिसने भी अल्लाह के साथ शिर्क किया तो अल्लाह ताला उस पर जन्नत हराम कर देता है और उसका ठिकाना जहन्नम मुकर्रर कर देता है, और जालिमों का कोई मददगार नहीं होता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबानी भी अल्लाह ताला अपने रब होने का सबूत देते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी तकलीफ़ पहुँचती, कर्ब पहुँचता, दुख होता, गमगीन होते, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते। सही मुस्लिम की रिवायत है, प्यारे नबी फरमाते हैं,
لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب العرش و رب العرش الکریم۔ عظمت والے اور بردبار اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ آسمان اور زمین کا رب ہے اور عزت والے عرش کا مالک ہے۔ اب یہاں تک قرآنی آیات کے ذریعے ہمیں یہ بتلایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ساری کائنات کا رب ہے، یعنی پالنے والا ہے، پروردگار ہے۔ آئیے چند عقلی دلائل بھی ہم دیکھیں کہ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مان سکتے ہیں۔ جب ہم دیکھتے ہیں، کائنات میں غور کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہر چیز کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے ہی فرمائی ہے، یعنی ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور اس کے اندر کسی کی شرکت نہیں ہے، یعنی ساری دنیا کو بنانے میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تمام انسان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی انسان، کوئی بھی مخلوق اپنے آپ کو خالق کہلاتی نہیں ہے، یعنی اپنے آپ کو خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کرتی ہے، اور یہ بات کو مانتی ہے کہ ساری دنیا کو پیدا کرنے والا، ساری دنیا کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دیکھیے، انسان ہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، ان کے جسموں کو پورے کے پورے بنانا تو دور کی بات ہے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی انسان ہو یا کوئی دوسری مخلوق ہو بنا نہیں سکتی۔ جیسے انسانی جسم کا بال ہے، یا جانور کے جسم کا بال ہے، یا پرندے کا بازو ہے، یعنی اس کے چھوٹے چھوٹے پر ہیں، یا پھر چھوٹی درخت کی ٹہنیوں پر چھوٹے چھوٹے پتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی صنائی کا شاہکار ہیں، وہی خالق مطلق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، سنو، تخلیق اور اختیار کا مالک اللہ ہی ہے، یعنی تخلیق، انسانوں کو پیدا کرنا، اور پھر اس دنیا میں اختیار یعنی حکم چلانا اللہ ہی کا لیے ہے۔ اللہ برکت والا ہے اور تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اب روزی کی مثال لیجئے، انسانوں کو، پرندوں کو، جانوروں کو، سب کو روزی دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ ان سب کی روزی کا خالق، مالک وہی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہی انسانوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو رہنمائی بھی کرتا ہے کہ اپنی روزی کو کیسے حاصل کریں۔ انسان کھیتوں میں کام کرتا ہے، اناج اگاتا ہے اور اپنی روزی پاتا ہے۔ کھیتوں ہی کے ذریعے سے جانور اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، پتے ہیں، گھاس ہے، سبزہ ہے، اور اسی طرح پرندے بھی چھوٹے چھوٹے دانوں کو کھیتوں سے اور پتوں سے، پھلوں سے اپنی غذا حاصل کرتے ہیں، اور سارے مخلوق غذا کے معاملے میں اللہ کے محتاج ہیں۔ تو ساری دنیا کا روزی دینے والا، ساری دنیا کو پالنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَّا طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةٍ وَأَبًّا۔ سورہ عبس کی آیت ہے، انسان اپنے کھانے کی چیزوں پر غور کرے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانوں کی چیزوں پر نظر ڈالے، دیکھیں اور اس میں غور کریں۔ ہم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اوپر سے خوب پانی برسایا، سببنا الماء صبا، اوپر سے خوب پانی برسایا، پھر ثم شققنا الارض شقا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسانے کے بعد زمین کو پھاڑا اور اس میں سے پودے اگائے، یعنی دانے بھی نکلے، انگور بھی نکلے، سبزی بھی، زیتون بھی، کھجور بھی، اور گھنے باغ بھی، اور میوہ جات بھی، اور جانوروں کے لیے چارہ بھی پیدا کیا۔ اس آیت سے بھی ہمیں
غور و فکر کرنے سے عقلی دلیل ملتی ہے کہ روزی دینے والا، رزق دینے والا اللہ ہی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنَ النَّبَاتِ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے ہم نے مختلف قسم کی کھیتیاں نکالیں، مختلف قسم کے اناج ہیں، جوار ہے، باجرہ ہے، راگی ہے، چاول ہے، اور پھر دال دلیا ہے، اور سبزیاں ہیں، پھل ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ نے زمین سے نکالا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلو ورعو، خود بھی کھاؤ اور اپنے جانوروں کو بھی چراؤ۔ تو ان آیات سے بھی ہمیں عقلی دلیل ملتی ہے۔ زمین میں اور زراعت میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی انسانوں کی روزی رزق کا انتظام فرما رہا ہے۔ پھر آگے چل کر ہم کو عقلی دلیل ایک اور بھی ملتی ہے کہ ہر چیز کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ دنیا میں جتنے بھی چیزیں ہیں ان کسی بھی چیز کا مالک انسان نہیں ہو سکتا اور کوئی مخلوق بھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ ساری دنیا میں اسی کا تصرف چلتا ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اور تدبیر بھی وہی کرتا ہے۔ یہ بھی اس کی ربوبیت کی نشانیاں ہیں۔ ذرا غور کیجئے، دنیا میں کسی بھی چیز کا انسان مالک نہیں ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو ننگا آتا ہے، اور تن پر اس کے کپڑا بھی نہیں رہتا، اور پیروں میں جوتا بھی نہیں، اور جب انسان دنیا سے چلا جاتا ہے تو خالی ہاتھ جاتا ہے، صرف چند گز کپڑے اس کے ساتھ جاتے ہیں جو اس کے جسم کو ڈھکتے ہیں۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان دنیا کی کسی چیز کا مالک ہو سکتا ہے؟ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اشرف المخلوقات کی حالت جب یہ ہے تو دوسری مخلوق یعنی جانوروں اور پرندوں کا کیا معاملہ ہے؟ چنانچہ ثابت ہوا کہ ساری دنیا کا حقیقی مالک صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ رب کائنات کی ربوبیت میں یعنی اللہ تعالیٰ ساری دنیا کو پالنے والا ہے، اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ اس کی ساری صفات یعنی وہ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، جبار ہے، غفار ہے، یہ ساری صفات، اور اس کا جو تخلیقی صفت ہے، اور رزق دینے کی جو صفت ہے، اور مالک ہونے کی صفت ہے، اور اس کا جو تصرف ہے اور ساری تدبیر ہے، ساری باتیں اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں شامل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يَخْرُجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ کہہ دیجئے کہ تم کو آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یونس کے اندر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پوچھئے کہ تم کو آسمان اور زمین سے روزی کون دیتا ہے؟ کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے؟ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کون نکالتا ہے؟ اور معاملات کی تدبیر کون کرتا ہے؟ یعنی دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں اس کی پلاننگ کون کرتا ہے؟ اس کا نظام کون چلاتا ہے؟ تو مشرکین بھی کہیں گے کہ جھٹ کہہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتا ہے۔ تو کہو کہ پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہے؟ بس یہی اللہ تمہارا پالنے والا برحق ہے، اور حق کے علاوہ تو صرف گمراہی ہی ہے۔ تو ان عقلی دلائل سے اور پھر قرآنی دلائل سے ہم کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ ساری کائنات کا پالنے والا، ساری کائنات کا پروردگار، انسانوں، جانوروں، پرندوں اور جو بھی مخلوق زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے، سب کا پالنے والا رب العالمین ہی ہے۔ وہی ہمارا رب ہے، اللہ ہی ہمارا رب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہم کو پالنے والا ہے، اور وہی ساری جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو آج کے اس درس سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ہمارا پورا ایمان اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ
کے بتائے ہوئے راستے پر زندگی گزارنے کے اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔